کے اوپر ہے، جس کے اوپر میں نے پہلے بھی 2-3 پریس کانفرنسز کی ہیں، اور ابھی فردر اس میں کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں، تو وہ اس چیز کو ہم ری انفورس کرنا چاہتے ہیں۔ بیسک جو ہے وہ BRT کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ تقریباً 2-3 مہینے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی، اور اس سے پہلے بھی جب بھی ہماری پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں BRT کا ذکر ہم نے ضرور کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو باتیں کی تھی کہ بھئی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ایک تو اس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے، دوسرا اس کے فوائد عوام کو اس لحاظ سے نہیں ملیں گے، اور اس میں جو کنسٹرکشن ہے وہ بھی معیاری کنسٹرکشن نہیں ہے۔ آج وہ ساری باتیں ہماری جو ہیں وہ میرے خیال میں پروو ہو چکی ہیں۔ پہلے پروونشل انسپیکشن ٹیم کی رپورٹ جو ہے وہ اس کے خلاف آئی، پھر اس کے بعد آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی، اور اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو رپورٹ سامنے آئی ہے میڈیا میں، تو اس سے یہ بات واضح ہے کہ اس پروجیکٹ میں بہت سے نقائص ہیں، اور اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی اب نیب کو نوٹس ہر صورت میں لینا چاہیے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں 4-5 عام چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو ڈیزائن ہے اور جو پلان تھا اس سے ڈیویشن کی گئی ہے، اور اس میں اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی جب ہم نے یہ بات اٹھائی تھی تو صوبائی حکومت کے ترجمان نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی کنسنٹ کے ساتھ یہ ڈیویشنز ہم نے کیے ہیں، لیکن اب جو ان کی رپورٹ سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی تھی، اور یہ ڈیویشنز جو کیے گئے ہیں یہ صوبائی حکومت کے کہنے پہ ہی کیے گئے ہیں، اور صوبائی حکومت کی ناقص پلاننگ کی وجہ سے یہ ڈیویشنز کیے گئے ہیں، اور صوبائی حکومت کی ناقص پلاننگ کی وجہ سے یہ ڈیویشنز ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت کے اوپر ہی آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص کر انہوں نے 22 میجر کریٹیکل ڈیویشنز کی بات کی ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سیفٹی اس کی پروجیکٹ کی جو ہے وہ ان کویسچن ہے، اور اس کی وجہ سے جو اس کے مسافر جو اس سے مستفید ہوں گے جب یہ پورا ہوگا، اول تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کب پورا ہوگا، لیکن جب پورا ہوگا تو وہ مسافر جو ہے ان کو مشکلات آئیں گی سامنے، اور ان کو خطرات ہوں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ پھر اس میں ایل پلاننگ کی بھی بات کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پوری طریقے سے ڈیزائننگ نہیں کی گئی، اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے مشکلات سامنے آئی ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ جو کانٹریکٹرز ہیں انہوں نے جو مٹیریل استعمال کیا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراضات اٹھائے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سارے پروجیکٹ کی ورکنگ جو ہے وہ بھی متاثر ہوگی، اور لوگوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے اس کی ان ڈیویشنز اور ناقص مٹیریل کی وجہ سے اس کی کاسٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اور جس سے صوبے کے جو محدود وسائل ہیں وہ اس کے اوپر اور خرچ ہوں گے، اور ہمارے صوبے کے پیسہ اس لحاظ سے ضائع ہو بھی چکے ہیں اور بھی ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بڑا عجیب وہ ہے کہ اس میں جو
फेंसिंग के बारे में बात की गई है, जो इसका जो जंगला जो लगाना था, जंगला बस जो ये कहते थे, वो खसूसी तौर पे उसमें ये कहा गया कि उस वक्त की चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स के ऊपर गैर मयारी लगाया गया है, और वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस के बावजूद उसको लगाया गया। और उनका ये कहना था कि अब जो ये इसमें जो जंगले चोरी हुए हैं या टूट गए हैं, वो उस फैसले के नतीजे में हुए हैं। तो इस हवाले से भी ये सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी ज़ाहिर करती है। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर को अकोमोडेट करने के लिए इसमें बाज़ ऐसे फैसले किए गए, और जिसकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मुतासर होगा। तो ये भी मेरे ख्याल में जो हमारा पहले से मौक़िफ़ था कि इस प्रोजेक्ट में हम ये समझते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट तरीके से ये प्रोजेक्ट न दिया गया है और न ट्रांसपेरेंट तरीके से इसके ऊपर अमल किया गया है, तो वो इस चीज़ को साबित करता है। और साथ में फिर लैक ऑफ सुपरविजन जो कि सूबाई हुकूमत का ही काम बनता है, वो भी कहते हैं कि वो उस लिहाज से इसके ऊपर इसको मॉनिटर भी सही नहीं किया गया, इसको सुपरविजन भी सही नहीं की गई। तो ये भी सूबाई हुकूमत के खाते में ये बात आती है। हम ये समझते हैं कि अव्वल तो इससे जो सूबे के ट्रैफिक का मसला था वो उस लिहाज से हल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उस तरीके से सही डिज़ाइन नहीं किया गया। फिर इसके ऊपर जो पहले 50 अरब अब 70 और 70 से अब बढ़ के 80-90 अरब जो लग रहे हैं, ये भी उस लिहाज से पैसे ज़ाया किए गए हैं और रिसोर्सेज का ज़िया जो है वो किया गया है। तो इस हवाले से सूबाई हुकूमत के इस फैसले के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान है कि उन्होंने क्यों ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया। साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि अब ये एक टेस्ट केस है। इस बात का कि नैब वाकई इंडिपेंडेंट है या बायस्ड है, क्योंकि इतनी लेयरिंग मेरे ख्याल में चीज़ें सामने आने के बाद अगर इसकी तहकीकात नहीं होती और इसमें ज़िम्मेवार लोगों को अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो इससे यही साबित होगा कि जो अपोजिशन की जो बात है कि नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो उस लिहाज से बायस्ड है, वो मेरे ख्याल में इस बात को और तक़वियत मिलेगी। और इसके ये अब एक सवालिया है कि वो इसमें क्या अमल इख्तियार करते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी समझता हूँ कि अब जब ये रिपोर्ट सामने आ गई है और इससे ये वाज़ेह हो गया है कि इसमें एक्सीडेंट्स के ख़तरात हैं, इसमें जो मुसाफिर हैं उनकी जानों को ख़तरा है, और इवन कंस्ट्रक्शन के दौरान में भी कल भी आपने देखा है कि एक वाक़या हुआ है जहाँ पे एक गाड़ी के ऊपर मटीरियल गिरा है और उनको नुकसान पहुँचा है। इस सब का भी जिम्मेवार हम सूबाई हुकूमत को ठहराते हैं और हम समझते हैं कि अगर आइंदा भी कुछ होगा तो उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो सूबाई हुकूमत के ऊपर आएगी, वो PTI के ऊपर आएगी, और वो उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव जिसने ये फैसले किए उसके ऊपर ये बात आएगी कि इस किस्म का प्रोजेक्ट क्यों उन्होंने शुरू किया जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। और हम ये समझते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके ऊपर हम फिर अदालत जाएंगे और हम एक सिविल सूट इनके ऊपर करेंगे कि ये लायबल हैं, इस सारे मुजरमाना तौर पर लायबल हैं
اس ناقص پروجیکٹ کے شروع کرنے میں اور اس ناقص پروجیکٹ کے عملی شکل دینے میں. تو اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل بھی صوبائی ترجمان نے آ کے ٹی وی بعض چینلز پہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. شوکت صاحب تو دوست ہیں, مجھے پتہ ہے کہ ان کی مجبوری ہے, ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے, لیکن ہمیں دل میں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک مصیبت ہے جو ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے, نہ یہ اس ہڈی کو نگل سکتے ہیں اور نہ اگل سکتے ہیں. تو ایک عجیب سی سچویشن میں وہ پڑے ہوئے ہیں. ابھی اس کے لیے یہ بہانا کہ یہ جی مارچ کی رپورٹ ہے اور یہ بہانا کہ ہم نے وہ ٹھیک کر دیے ہیں سارے ایشوز کو, میرے خیال میں اس سے کام نہیں چلے گا. اور اس کے اوپر اب ہیڈس شوڈ رول اینڈ ایکشن نیڈس ٹو بی ٹیکن. یہ بنیادی طور پہ اسی ایشو کے اوپر اب میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا. اگر آپ